مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ایکسٹینشن ہو جائے گی چلیے کسی حد تک صحیح، مگر ایک کلیئر بات ہوگی نمبر پورے نہیں ہیں، ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہا۔ نمبر نہیں، یہ آپ پہلی بات آپ کی درست ہے، دوسری پہ ذرا بھی کوشچن مارک ہے۔ اچھا، نمبرز بالکل پورے نہیں ہیں، یہ ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ ایزیوم کیا ہوا تھا کہ جناب اس کے لیے نمبرز پورے۔ نمبرز کیا ہے؟ نمبرز آپ کو نیشنل اسمبلی میں 2/3 علیحدہ چاہیے، سینٹ میں علیحدہ چاہیے۔ کافی لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ شاید جوائنٹ سیشن میں نہیں، دونوں ہاؤسز میں 2/3 میجورٹی چاہیے ہے۔ اس میں کوئی غالباً نیشنل اسمبلی میں 224 بنتے ہیں، وہاں غالباً 50 بنتے ہیں، 50 تو 50% بنتے ہیں، 66-65 کے قریب جو ہے نا وہاں پہ سینٹ میں چاہیے، تو وہ نہیں بنتے ہیں سینٹ میں خاص طور پہ۔ اس کے لیے صرف یہ دو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے، تمام ہی پارٹیز اس وقت بلوچ بالکل پکڑائی نہیں دے رہے، پشتون نیشنلسٹ نہیں پکڑائی دے رہے، مذہبی جماعتیں ہاتھ نہیں پکڑا رہی، مولانا نے شاید اس معاملے میں شاید نہیں ہاتھ پکڑایا، تو ان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نمبرز پورے نہیں ہیں۔ باقی یہ جو ہے نا جملہ کہ وہ ان سے وہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ نمبرز پورے ہو جائیں گے اور ان کا اگر ترلا کیا جائے گا تو وہ مان بھی سکتے ہیں۔ فیصل صاحب جو ہے یہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یہ کہا جا سکتا ہے، جب دیکھیں نا ضرورت پڑ جائے قوم ملک سلطنت قومی سلامتی کے لیے، ملک کے محبت کے لیے لوگ نرمی کر دیتے ہیں۔ مگر ابھی ایک اور چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے۔ جو زیادہ زور آ گیا ہے وہ اب آ گیا ہے کہ آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکتی، قانون سازی تو ہو سکتی ہے۔ اور آج جو ہے سینٹ کے اندر عبدالقادر صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے جو قانون بننے جا رہا ہے، ابھی بل ہے، وہ قانون بننے جانا ہے، وہ بڑے آرام سے ان کے پاس نمبرز موجود ہیں، وہ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر وہ آ جاتی ہے اپنی وہاں پہ صورتحال آ جاتی ہے، اور گھوم پھر کے جو مقصد کیا ہے، مخصوص نشستوں والا بل کہ اس کی ریویژن ایک ہونی ہے، تو جب ہاؤس کا وہاں پہ فل ہاؤس وہ زیادہ ہو جائے گا، تو اب پتہ نہیں اس کے ذریعے کیسے نمبرز بڑھائے جانے کا ترکیب تو کی جا سکتی ہے نا، ابھی نمبرز نہیں ہیں۔ کل کو جب وہاں پہ ججز کی حیت بدل جائے گی، ترتیب بدل جائے گی، تو پتہ نہیں ان کے درمیان ان کے پاس شاید کوئی اسٹریٹجی ہوگی، کوئی تکنیک ہوگی، کوئی سوچ بچار کی گئی ہے کہ وہاں سے الیکشن کمیشن نے جس طرح 4 پی ٹی آئی کے وہ لٹکے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر جو ہیں 80% جو ہے وہ 180 دن گزر بھی گئے ہیں، اور وہ کوئی ٹریبیونل نہ بن رہے ہیں، نہ کیسز لگائے جا رہے ہیں، ان کے 4 ایم پی اور ایم این ایز کو جو ہے ریسٹور کر دیا گیا۔ اور اب یہ ایک راہ کھل گئی ہے، کیونکہ یہ قسم کا انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار سا دے دیا ہے ان فیصلوں کی روشنی میں کہ وہ ری کاؤنٹنگ کروا سکتے ہیں۔ تو ری کاؤنٹنگ جہاں 4 کی ہوئی ہے تو 40 کی بھی ہو جائے گی، تو پھر نمبرز بھی پورے ہو جائیں گے۔ سو یہ ایک کوشچن مارک ہے، گھوم پھر کے یہ ہے کہ سارا زور اس بات پہ ہے کہ مخصوص نشستوں والا وہ پورا نہ کیا جائے۔ اب مخصوص نشستوں کے اندر جو پھر گھوم پھر کے بات تو ترمیم کی آ جاتی ہے کہ جناب یہ آپ نے ایکسٹینشن ہی دینی ہے، تو وہ یہ بھی لہٰذا یہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ آج ساری بحث چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے ایک دم سے بہت اسٹیٹسمین لائک جو انہوں نے تقریر فرمائی ہے، ساختہ خاموشی توڑ جی نہیں، انہوں نے آج وہ جو پریس ریلیز بھی پھر ایشو کی گئی ہے کہ تمام پارٹیوں سے بات ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اب اس کے بعد تک، کیونکہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں جس کی تردید نہیں کی گئی کہ وہ لندن بھاگ رہے ہیں، اس کے اوپر کافی مذاق بھی اڑ رہا تھا، کافی لوگ اس کے اوپر سوال کیے جا رہے تھے کیوں، کیسے، کیا وجہ ہے کہ وہ اب سارا کچھ کر کے۔ تو یہ اس کے پیچھے جو لاجک مجھے نظر آتی ہے وہ 2-3 ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے انہوں نے اپنا رول ذرا شہباز شریف کی گورنمنٹ سے اور ان کی جو بری پرفارمنس ہے اس سے دور کر لیا ہے کہ میں بھلا سوچ رہا ہوں جو خرابیاں ہیں وہ شہباز شریف صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرا ان کی حکومت سے اور اس کی پالیسیوں سے اور اس کی ناکامی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوں، میں بڑا بھائی ہوں، میں نواز شریف ہوں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، میں نہ کابینہ کا حصہ ہوں۔ سو لہٰذا میں اپنا رول ادا کر رہا ہوں کہ پیارے بچوں اور میرے بہن بھائیوں سیاستدانوں، تم جو ہے نا ملک کے لیے سوچو، اکٹھے ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں پی ٹی آئی تو آئے گی نہیں، سارا مسئلہ تو پی ٹی آئی کے آنے سے ہے۔ مگر اس کے اندر دو امپارٹنٹ لوگ ہیں، ایک کا نام ہے محمود خان اچکزئی، دوسرا کا نام ہے JUI۔
ان کو کوشش کی جا رہی ہے نیوٹرلائز کرنے کی، اور درمیان میں مواد جو ہے وہ خود پی ٹی آئی نے فراہم کیا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو لاسٹ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی جلسہ کینسل کرنے کی، وہ اس پہ تھوڑے سے نالاں ہیں، مگر کیا وہ ٹوٹ جائیں گے، کیا ان کے ساتھ مل جائیں گے، میرا نہیں خیال ہے. ان کو نظر آ رہا ہے، انہوں نے جو ہے ہمیشہ ویسے یہ جمہوریت اور ان چیزوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. درمیان میں تھوڑی سی جب طاقت میں آئے تھے پروونشل گورنمنٹ میں تو تھوڑی سی ان کے اوپر ہمارے کچھ سوالات تھے، مگر جنرلی وہ میرا نہیں خیال ہے پیچھے ہٹنے والے ہیں کہ ان کو اپنی سیاست بھی آگے نظر آ رہی ہے اور اس بات کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہاں مولانا کے اوپر سوال ہے کہ مولانا ماضی میں ادھر ادھر وہ ایک عملی سیاستدان ہے، پریگمیٹک ہے، اور مگر اب سوال یہ ہے ان کے لیے کہ دونوں طرف سے ان کو ڈیل مل سکتی ہے. آف کورس حکومت کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں. ایک زمانے میں تو وہ کشمیر کمیٹی میں بک جاتے ہیں، ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ جی ان کو جو چاہیے وہ 2 سینیٹرشپ مانگ رہے ہیں. اچھا سینیٹرشپ جو 2 سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی ان کو زیادہ دینے کی پوزیشن میں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک سیٹ ایک وہاں پہ صورت یہ ہے کہ تمام پارٹیز مل جائیں. حیت وہاں پہ یہ ہے کے پی کے اندر سینٹ کے الیکشن کی جو سیٹیں ہیں کہ ساریاں پارٹی مل جائیں تو ایک سیٹ نکلتی ہے جنرل میں سے، اور ایک شاید پھر بڑی ہی اگر یہ زور لگائیں تو پاسبلٹی ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی اس میں سے بھی ایک نکال لیں اور اس میں سے بھی. مگر پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے کہ وہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ان کو ڈر ہے کہ ان کے اپنے لوٹے نہ بن جائے. وہاں پہ مارکیٹ لگی ہوئی ہے، لوگ دھڑا دھڑ کے پی کے اندر جو ہے کروڑوں اربوں کی گیم لگ گئی ہوئی ہے. سینیٹر جو بننا چاہتے ہیں وہ پیسہ خرچنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری پارٹی کی لیڈرشپ جو کمائے گی تو ایم پی کہتے ہیں ہم بھی کما لیں. تو وہاں پہ یہ ایک ہے اس کو بچانے کے لیے اس طرح پنجاب کے اندر انہوں نے بلا مقابلہ کر لیا کہ ڈیل کر لی کہ جی ٹھیک ہے سبھی بلا مقابلہ ہوں گے، 2 دے دیں گے جے یو آئی کو، ہماری کم از کم 11 میں سے 9 پکی ہو جائیں گی، ورنہ ہو سکتا ہے 9 سے 8 7 پہ آ جائے. اس بات کا بھی امکان ہے جب مارکیٹ لگ جائے. تو ایک تو یہ ہے. میں مولانا کے لیے ہے سوال کہ دوسری طرف سے وزارت بھی لے سکتے ہیں، حکومت بھی لے سکتے ہیں، اور بھی بے تحاشا چیزیں لے سکتے ہیں. گورنرشپ کے لیے بھی انہوں نے ایک وہ پھینک دیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جو زرداری صاحب کو، مگر وہاں سے کچھ رعایتیں تو ملنی ہیں، مگر ان کا ایک سیاسی سوال یہ بھی ہے کہ ان کی سیاسی بقا کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ مقتدرہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنا. ان کی جو ہے ابھی اس پوری حالات میں اتنی مخالفت کرنے کے بعد وہ جوائن کریں گے تو صرف اخلاقی طور پہ نہیں، میرا خیال ہے ان کو سیاسی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ میاں صاحب کا یہ جو رول ہے، میرا خیال ہے بڑے میاں صاحب کی بات، بڑے میاں صاحب کا جو ہے نا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں. بلکہ مولانا فضل الرحمان نے بہت اچھے الفاظ میں یہ، اگر آپ کے پاس وہ کلپ ہو تو انہوں نے ان کی سچویشن بیان کی ہے جس سے ان کے دماغ کا اس وقت خیالات کا تھوڑا سا ریفلیکٹ کرتا ہے. پنگا کے ساتھ مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ لے کر ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر ٹی وی پہ کہیں تو شاید لوگ کہیں کہ غیر پارلیمانی ہے، پارلیمان کے اندر چل رہا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا انہوں نے یہ حکومت چھوڑی، اس طرح پی ڈی ایم 1 کا پنگا لیا تھا، یہ پی ڈی ایم 2 کے پنگے میں پھنس گئے. اور ابھی صورتحال ہے کہ ان کو دور دور تک جو ہے نا یہ لارجر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مسئلے کا حل نہیں نظر آ رہا. کیا ہے 4-5 پاکستان کے بڑے مسئلے ہیں، کسی مسئلے کا حل نہیں آتا. میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کوئکلی، روز ہم بتاتے ہیں. ایک بجلی کا ہے جو کہ جڑا ہوا ہے آئی پی پی سے. آئی پی پی کا مسئلہ گورنمنٹ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اپنی خود ہی پکڑے جائیں گے اپنی تفتیش کروا کے. وہ نہیں کرتے تو معیشت نہیں حل ہوتی. 70 روپے 60 اور 80 روپے پر یونٹ کے اوپر معیشت نہیں چل سکتی. اس سے جڑی ہوئی بے روزگاری، اگر معیشت نہیں چلے گی تو کارخانے کیسے چلیں گے، کارخانے بند ہوں گے. اس سے ہو گئی تو افراتفری بڑھے گی. افراتفری بڑھتی ہے جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو سیکورٹی کا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ پہلے ہی چل رہا ہے کہ پورے پاکستان میں، بلوچستان میں، اور یہ جو چل رہا ہے لوگ دیکھیں 3-4 دن میں بھول بھی گئے ہیں. یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر، 50 شہادتیں ہوئی ہیں. تو ہم تیسرا چوتھا دن ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں 1993 کے اندر ممبئی بلاسٹ ہوئے تھے. اس طرح کہ یہ ہمارا ممبئی بلاسٹ تھا کہ ایک دن کے اندر پورے طول و عرض میں بلوچستان کے اتنے دھماکے ہوئے. مشرق مغرب جو ہے وہ تو ایک شہر میں ہوئے تھے، وہ 30 سال میں نہیں بھولے، ہم 3 دن میں بھول گئے ہیں. مگر وہ جڑا ہوا ہے استحکام کے ساتھ، بالکل وہ تو کرنا چاہیے. ان کے ساتھ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے. مگر جو اعتدال پسند ہے ان سے بات کون کرے گا؟ تو یہ بات کرنے کا اپنی طرف سے طریقہ کار نکالا ہے، بڑا رول ادا کر کے نواز شریف صاحب نے اسٹیٹسمین لائک.